عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ اس موضوع پر بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے وہ کتنی ہے وہ تو ہم جانتے نہیں ہیں۔ ان ساری مخلوقات میں سے صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو کل کی پریشانی لگی ہوئی ہے۔ باقی کوئی مخلوق کو کل کی پریشانی نہیں ہے، نہ کوئی پرندہ کل کے لیے کچھ جمع کرتا ہے، نہ کوئی جانور کل کے لیے کچھ جمع کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو کل کی فکر لاحق ہے۔ اور اللہ کی مخلوق میں انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے۔ پرندے چند دانوں پر قناعت کر لیتے ہیں، جنگلوں میں چرنے والے چوپائے گھاس پھوس پر گزارا کر لیتے ہیں، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی پیدا کردہ ہر چیز پر للچاتی ہوئی نظر ڈالتا ہے، اور اس کی آرزو اور اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز مجھے ملے اور وافر مقدار میں ملے، بہت زیادہ ملے۔ ہر چیز کی بھی تمنا انسان ہی کو ہے اور زیادہ کی حرص بھی انسان ہی کو ہے۔ باقی اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے جس کو نہ کل کی فکر ہے، نہ ہر چیز کی آرزو ہے، نہ بہت زیادہ ملنے کی تمنا ہے۔
گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس انسان کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل دے دیا جائے تو بھی اس کی ہرس بجھے گی نہیں، یہ دوسرے جنگل کی آرزو کرے گا۔ تو بہرحال میں نے گزشتہ جمعہ جو کچھ بتایا تھا اس کا حاصل یہ تھا دنیا کی اور دنیا کی چیزوں کی سب سے زیادہ آرزو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں صرف انسان کو ہے، باقی کسی مخلوق کو نہیں۔ دوسری بات یہ بتایا تھا کہ اللہ کی پوری مخلوق میں کل کے لیے جمع کرنے والا انسان ہے۔ کوئی پرندہ چاہے اس کے سامنے اناج کا کتنا ہی بڑا ڈھیر پڑا ہوا ہو، وہ آتے ہوئے اپنے منہ میں کل کے لیے کچھ لے کر اپنے گھونسلے میں نہیں آتا ہے۔ جنگل میں چاہے گھاس کتنا ہی ہری بھری لہلہا رہی ہو، کوئی چوپایا آتے ہوئے کل کے لیے اپنے منہ میں کچھ اٹھا کے نہیں لاتا ہے۔ اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنے لیے کوئی پختہ مکان بناتی ہو۔ کسی مخلوق کا کوئی پختہ مکان بھی نہیں ہے۔ کل کی فکر بھی انسان ہی کو ہے۔ سب سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی فکر بھی انسان ہی کو ہے۔ پختے مکانات بنانے کی کوششیں بھی انسان ہی کی ہیں۔ باقی اللہ کی کوئی مخلوق یہ کام نہیں کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ مکرم اسی مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور انسان ہی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دوسرے مخلوقات پر راج کرتا ہے۔ کسی کو لا کے پنجرے میں قید کر لیا، کسی کو لا کے رسی ڈال کر باندھ دیا، کسی کو لا کر اس کے گلے پہ چھری پھرا دیا، کسی کو لا کر اسے کھا گیا۔ باقی کسی مخلوق کو ایسا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسانی فطرت اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنے تیار نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ پر توکل کرنے، اللہ پر بھروسہ کرنے، اللہ پر اعتماد کرنے تیار نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ اس دنیا کو اور دنیا میں رہنے والی چیزوں کو استعمال کرنے والے ہم انسان ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر دو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک پیدا ہو گئی ہے ہرس،
اللہ کی کسی مخلوق میں یہ حرص نہیں پائی جاتی. سب سے زیادہ حرص اگر پائی جاتی ہے تو وہ انسان میں پائی جاتی ہے. گزشتہ جمعہ میں نے وہ واقعہ سنایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے کا. یہ حرص کا نتیجہ ہے کہ مجھے یہ مل گیا تو میں وہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں. یہ انسانی حرص. یہ حرص کے نتیجے میں انسان میں اتنی بے رحمی آ جاتی ہے، کیونکہ حرص انسان کو بے رحم بنا دیتا ہے. کیوں؟ جو ملے مجھے ہی چاہیے، اور جتنا ملے کم ہے اور چاہیے. تو یہ حرص جب انسان کی بڑھتی جاتی ہے تو اس حرص کے نتیجے میں انسان میں بخالت آ جاتی ہے، وہ بخیل ہو جاتا ہے. ایک ہے حرص، ایک ہے بخالت. حرص کا معنی ہے مزید چاہیے اور چاہیے. اب اور چاہیے کی حد کیا ہے؟ ہمارے اپنے دل سے ہم پوچھ لیں کہ ہم کو کس چیز کی کتنی حرص ہے، وہ ہمارا دل جواب دے سکتا ہے. اور اس حرص کے نتیجے میں آدمی کے اندر بخل آ جاتا ہے، کنجوسی. کیونکہ جو حریص ہوتا ہے وہ کنجوس ہوتا ہے. جتنی زیادہ حرص آدمی میں آ جاتی ہے اس آدمی میں بخل بھی اسی درجے میں آ جاتا ہے. جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہے، حرص اور بخل، ایک طرف حرص ہے ایک طرف بخل ہے، جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو آدمی بے رحم ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر رحم کا مادہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے سامنے کوئی بیوہ آئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے سامنے کوئی یتیم آ کر ہاتھ پھیلائے اس کے دل پہ چوٹ نہیں لگتی، اس کے سامنے کوئی مجبور آئے اور سوال کرے اس کا دل پسیجتا نہیں، اس کے سامنے کوئی مجبور اور پریشان حال آئے اور ہاتھ پھیلائے اس پر اسے رحم نہیں آتا. کیوں؟ حرص ہے. حرص ہے، اور کی آرزو ہے، اور کی آرزو نے، حرص نے آدمی کو بخیل بنا دیا. اور جب آدمی بخیل ہو جاتا ہے تو آدمی بے رحم ہو جاتا ہے. دنیا میں ایسے کتنے بھائی ملیں گے جو ہے مالدار لیکن اپنے غریب بھائی کی مدد کے لیے تیار نہیں، سوائے زکوٰۃ کے چند ٹکے دینے کے اور کچھ نہیں کرتے. کتنے بھائی اس دنیا میں ہم کو ایسے ملیں گے جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے لیکن اپنی بیوہ بہن کے سر پہ ہاتھ رکھنے تیار نہیں، اپنے یتیم بھانجوں اور بھتیجوں پر ترس کھانے تیار نہیں. کیوں؟ یہی دو بیماریاں، مزید کی آرزو ہے اور مزید کی آرزو نے بخیل بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر. جب دینے کا مسئلہ آتا ہے تو شیطان تمہیں ڈراتا ہے، میاں ایسا دیتے رہے تو ختم ہو جاتا،
آج دینے کی پوزیشن میں ہے، لینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اور یہ ڈراتا کون ہے؟ شیطان۔ اور یہ بات بولتا کون ہے؟ انسان شیطانی شکل میں بولتا ہے۔ کبھی وہ شیطانی شکل بیوی اختیار کرتی ہے، کبھی وہ شیطانی شکل اولاد اختیار کرتی ہے، کبھی وہ شیطانی شکل دوست احباب اختیار کرتے ہیں۔ ایک ہے حرص، جس کے نتیجے میں بخل پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بخل کے نتیجے میں آدمی میں بے رحمی آ جاتی ہے، اور جب بے رحمی آ جاتی ہے تو پھر انسان اور بھیڑیے میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ دنیا جمع کرنے والا انسان، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ دنیا کی آرزو کرنے والا انسان، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ کل کی فکر کرنے والا یہی انسان، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پختہ مکانات بنانے والا یہی انسان۔ اور اللہ کی مخلوق میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کل کے لیے جمع کرتی ہو۔ کل کی آرزو میں کسی کا کھینچ لیتی ہو، یا کل کی فکر میں کسی کا اپنے پاس دبا لیتی ہو، کوئی مخلوق نہیں ہے۔ ہاتھی جیسا جانور جس کے پیٹ میں نہ جانے کتنی غذا سماتی ہے، وہ بھی کل کے لیے جنگل سے آتے ہوئے کچھ لے کے نہیں آتا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرنے لگ جاؤ جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر ایسا توکل کرنے لگ جاؤ جیسے پرندے توکل کرتے ہیں، کہ وہ صبح کو گھونسلے سے جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن شام کو جب لوٹ کے آتے ہیں تو پیٹ بھر کے لوٹ کے آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرنا شروع کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں تو پھر رب تمہیں ویسے ہی کھلائے گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ حرص ہمیں، اور حرص نے ہمیں بخالت پہ لا دیا، اور بخالت کے نتیجے میں بے رحمی دلوں میں بہ گئی۔ ہمارے سامنے کھڑی ہونے والی بیوہ پر ترس نہیں آتا، یتیموں پر ترس نہیں آتا، بیماروں پر ترس نہیں آتا، لاچاروں پر ترس نہیں آتا، مصیبت زدہ لوگوں پر ترس نہیں آتا۔ وجہ بے رحمی، اور بے رحمی کی وجہ بخالت، بخالت کی وجہ حرص۔ کہاں لا کے ہم کو یہ حرص اور طمع نے کھڑا کر دیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم دی وہ تعلیم کیا دی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو تم ایمان والے اس وقت میں کہلاؤ گے، تمہارا شمار ایمان والوں میں اس وقت میں ہوگا، تم صاحب ایمان اس وقت میں کہلاؤ گے
یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم اپنی ذات کے لیے جو پسند کرتے ہو، کیا کیا پسند کرتے ہیں ہم اپنی ذات کے لیے، کیا کیا چاہتے ہیں ہمیں اپنے بارے میں، کیسی کیسی آرزویں ہیں ہمارے دلوں میں، کیسے کیسے منصوبے ہیں ہمارے قلوب کے اندر، کیسی کیسی تمنائیں ہیں ہمارے اندر، کیا کیا چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایمان والے تو اس وقت میں کہلاؤ گے یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم اپنی ذات کے لیے کیا چاہتے ہو، تم اپنی ذات کے لیے کیا پسند کرتے ہو، تم اپنے لیے کیا آرزو رکھتے ہو، تم اپنے لیے کیا چاہتے ہو، جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہو، اپنے بھائی کے لیے جب تک، بھائی سے مراد ایمان والا بھائی، ایمانی بھائی، اسلامی بھائی، اپنے لیے جو چاہتے ہو، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو، جب تک تم وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرو، اس وقت تک تم مسلمانوں کے صف میں کھڑے نہیں کے لائق نہیں، ایمان والوں کی صف میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہو تم لوگ۔ لیکن بخل نے، حرص نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا کہ آج ہماری حرص ہمیں اس سطح پہ لے جا کے ٹھہرا کری ہوئی ہے۔ ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے کہ بھائی مجھے یہ کام سکھا دو تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنا روزگار چلا سکوں، میں مجبور ہوں، میں پڑھ نہیں سکا، میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی ٹیلر کے پاس جا رہا ہے، کوئی میکینک کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی کاروباری کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی بزنس مین کے پاس جا رہا ہے اور اس سے خواہش کر رہا ہے کہ بھائی بزنس کیسا کرتے ذرا سکھا دیجئے، کاروبار کیسا کرتے ہیں ذرا سکھا دیجئے۔ تو جواب کیا ملتا ہے؟ ہماری حیدرآبادی زبان میں کہتے ہیں اگر کسی سے دشمنی نکالنا ہو تو اسے کپڑے کی دکان لگا کے دینا۔ یہ کپڑے کی دکان والے کا جواب ہے۔ کرانہ کی دکان والے سے جا کے جب وہ مدد مانگتا ہے کہ بھائی یہ کاروبار مجھے سکھا دیجئے، تو اب کرانہ کی دکان چلانے والا اور برسوں سے چلانے والا وہ اپنے پریشان حال بھائی سے یہ کہتا ہے کہ کسی سے دشمنی نکالنا ہو تو کرانہ کی دکانوں سے لگا کے دی جائے۔ کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی پر ترس کھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی پر رحم کھانے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ پر کیا اعتماد ہے پتہ نہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو میں کام سکھا دیا تو شاید یہ میرا مقدر لوٹ کے لے کے چلے جائے گا۔ یہ ایک تصور ہے ہمارا۔ ایک میکینک اپنے بھائی کو کام سکھانے کے لیے 4 سال اس کے پاس اسے گھسیٹنا پڑتا ہے۔ ارے صاحب کیا بات ہے؟ بولے ہمارے استاد اس سے زیادہ ٹائم لیے تھے میرے سے۔ ارے صاحب آپ کے استاد غلطی کرے تھے ہوں گے، وہی غلطی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بولے ایسے ہی سکھا دیں گے ہم۔ پھر میرے عزیز بھائیوں، اسلام نے اسے نہیں پسند کیا۔ اس کی وجہ صرف حرص اور بخل، 2 چیزیں ہیں، اور یہ 2 چیزوں نے
ہمیں بے رحم بنا دیا. وہ قوم جو حکومت کی بے توجہی کی بھی شکار ہے، حکومت کے تعصب کی بھی شکار ہے، حکومت کی مار سے جو قوم مر رہی ہے، اس قوم کو اپنی قوم کے لوگ بھی ہاتھ پکڑنے تیار نہیں ہیں. کتنے پریشان حال لوگ پھر رہے ہیں کہ کوئی مجھے کاروبار بتا دے، کہاں سے خریدنا ہے، کیسا بیچنا ہے، کیسا بنانا ہے، کیسے اس کی مارکیٹنگ کرنا ہے. جس تاجر کے پاس جاؤ، جس کام والے کے پاس جاؤ، وہ جواب یہی دے گا، ارے صاحب کون آپ سے دشمنی کرنا چاہ رہے ہیں جو یہ مشورہ آپ کو دیے ہیں. کوئی کسی کو بتانے تیار نہیں، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کر آ جاؤ میں بتاتا ہوں آپ کو کام کیسے کرتے ہیں. آج ہمارے دلوں میں کشادگی ختم ہو گئی، تنگی آ گئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو کاروبار بتا دیا تو یہ میرا مقدر لوٹ لے گا. یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کس درجے کا ایمان ہے؟ یہ کس درجے کی سوچ ہے؟ یہ کس درجے کی فکر ہے ہماری؟ کتنے مسلمان بچے ہیں جو مارے پھر رہے ہیں، جن کا ہاتھ پکڑ کر کوئی کاروبار بتانے تیار نہیں، کاروبار سکھانے تیار نہیں، انہیں بازار کا راستہ بتانے تیار نہیں، انہیں جینے کا ڈھنگ سکھانے تیار نہیں. کیا اللہ پر اتنا ہی ہمارا توکل ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم اپنے بھائی کو کاروبار سکھا دیں گے تو کیا وہ ہمارا مقدر لوٹ لے گا؟ وسعت قلبی ہمارے دلوں میں نہیں ہے، کشادہ قلبی ہمارے دلوں میں نہیں ہے. جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان والے تو تم اس وقت کہلانے کے لائق بنو گے جب تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. کہ تم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ اچھا کاروبار. اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تعاونوا علی البر، نیکی کے کام میں اپنے بھائی کی مدد کرو. جو نیکی کا کام ہے، نیکی کے چند مخصوص کام ہی نہیں ہے. خالی مسجد بنانے دینا نیکی کا کام نہیں ہے، خالی بور کھدا دینا نیکی کا کام نہیں ہے. مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو 1-1 روپیہ ہاتھ میں دینا یہ نیکی کا کام صرف یہی نہیں ہے، بے حساب نیکی کے کام دنیا میں ہے. کیا کسی یتیم کو پڑھا دینا یہ نیکی کا کام نہیں ہے؟ کیا کسی بے روزگار کو روزگار کمانے کے سلیقے بتا دینا کیا یہ نیکی کا کام نہیں؟ کیا کسی کے غریب کو اس کے سر پر آسرے کے لیے ایک جھوپڑا ڈال کر دینا کیا یہ نیکی کا کام نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ثواب صرف مسجد بنانے سے ملتا ہے؟ غریب کا گھر بنانے سے ثواب نہیں ملتا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو کھلائیں گے تو ہی ثواب ملے گا اور محلے کے غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو کھلائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا؟ کیوں ہم اتنی تنگ نظری اپنے ذہن و دماغ میں پیدا کر چکے ہیں؟ بزرگوں نے ایک عجیب بات فرمائی ہے. آج کون ہے ہم میں سے جو اللہ کی مدد کا طلبگار نہ ہو؟
ہر آدمی چاہتا ہے کہ خدا قدم قدم پر ہماری مدد کرے، لیکن خدا کی مدد آتی کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ایک کمزور کا ہاتھ پکڑ لیجیے، ایک کمزور کا ہاتھ پکڑ لیجیے۔ کوئی لنگڑا مل گیا، کوئی اندھا مل گیا، کوئی گونگا مل گیا، کوئی بہرا مل گیا، کہا اسے ساتھ رکھ لیجیے کہ میاں تم میرے ساتھ رہو۔ کیوں؟ وہ مقدر کا مارا ہوا ہے، اسے اندھا دنیا والوں نے نہیں بنایا، اسے تو اللہ نے بنایا۔ فرمایا کہ اس کو ساتھ رکھو، اس کمزور کو، اس لنگڑے کو، اس لولے کو، اس بہرے کو، اس اندھے کو، اس پریشان حال کو، اس یتیم کو اپنے ساتھ رکھو۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا مدد اس کے اوپر آئے گی، فائدہ تم اٹھاؤ گے، کیونکہ وہ معذور ہے۔ جیسے کرنٹ چلے جائے تو گرمی لگتی ہے، اب جب گرمی لگتی ہے تو ایک آدمی پنکھا جلتا ہے، آپ بازو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ہوا لگے گی نہیں لگے گی؟ اب جب پنکھا جھپکیں گے ہوا تو آپ کو بھی لگے گی، لیکن ہوا آپ کے لیے نہیں آ رہی ہے، وہ کر رہا ہے کسی اور کے لیے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اگر اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اپنے ساتھ ایسے پریشان حال مصیبت زدہ لوگوں کو رکھو جو پریشانی کی وجہ سے جن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پریشانی کی وجہ سے جو تڑپ کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر، جو کام نیکی کا ہے اس میں تعاون کرو، اس میں مدد کرو۔ اور نیکی کو اللہ نے مدرسے اور مسجد تک قید نہیں کیا ہے، کسی کو کام سکھا دینا بھی نیکی ہے، کسی کو کام بتا دینا بھی نیکی ہے، کسی کو کمانے کا راستہ بتا دینا بھی نیکی ہے، کسی کو نقصان سے بچنے کے گر سکھانا بھی نیکی ہے۔ یہ ساری چیزیں نیکی، لیکن ہمارے دل میں وسعت ختم ہو گئی، تنگی آ گئی، ہمارے دلوں میں کشادگی ختم ہو کر ہمارے دلوں میں تنگی پیدا ہو گئی۔ اور یہ تنگی اس حد تک کس حد تک آ گئی بتاؤ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر مرض کا علاج رکھا ہے سوائے موت کے۔ اور یہ آپ شہروں سے باہر نکلیں گے، جب جنگلوں کی طرف جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ایسے ایسے پودے، ایسے ایسے درخت، ایسے ایسے پھل جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو اس کا علم دیا ہے کہ یہ پتا کس کام کا ہے، یہ پھل کس کام کا ہے، یہ چھال کس کام کی ہے، یہ درخت کس کام کا ہے۔ بھائی میڈیکل سائنس تو آج ترقی کری ہے، لیکن انسان تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے بستے ہیں اس دنیا میں، حضرت آدم کے زمانے سے انسان بستے ہیں اس دنیا میں۔ MBBS ڈاکٹرز تو آج کی پیداوار ہے، آج سے پہلے تو نہیں تھے۔ آج سے پہلے تو سارے حکما پائے جاتے تھے، حکیم تھے جو علاج کرتے تھے۔ کوئی چھال سے علاج کر رہا ہے، کوئی پتوں سے علاج کر رہا ہے، کوئی جڑوں سے علاج کر رہا ہے۔ لیکن آج حکمت، حکیمی
زیرو پر جو آ گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کوئی جانے تیار نہیں ہے وہاں پر. آج حکیموں کی طرف رجوع برائے نام ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان سے پہلے والے جو حکیم تھے وہ سارے پتوں کے پھلوں کے سارے راز اپنے دل میں رکھ کے خبروں میں چلے گئے، لیکن بتائے کسی کو نہیں، کسی کو نہیں بتائے. وہ اپنے دل میں رکھ کر خبروں میں پہنچ گئے، لیکن کسی کو بتائے نہیں کہ اس پتے میں اللہ نے یہ اس مرض کا علاج رکھا ہے، اللہ نے اس چھال میں اس مرض کی شفا رکھی ہے. نہیں بتائے لوگوں کو. اور اللہ کے دیے ہوئے اس علم کو اپنے سینوں میں لے کر اپنے خبروں میں پہنچ گئے. ورنہ دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے نہ پیدا کیا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا. آج بھی کسی حکیم سے پوچھئے صاحب یہ نسخہ بتا دیجئے، ہاں بھلے ایسے ہی بتا دیں گے. بھلے کیا کروں؟ مسل اور وکلی دو لے کے میرے پاس کوٹنے بیٹھو، پھر اس کے بعد بتائیں گے. ہمارے دلوں میں کشادگی ختم ہو گئی، تنگی آ گئی. ہم لوگ جب ابتدا میں ناظرہ پڑھتا تھا قرآن مجید کا مدرسے میں، تو اس مدرسے میں ایک صاحب رہتے تھے، حافظ بھی نہیں تھے، عالم بھی نہیں تھے، کچھ نہیں تھے. وہ مدرسے کے ایک ملازم تھے. ہم لوگ دیکھتے تھے، جب میں سمجھتا ہوں کہ 12-13 سال کی عمر تھی میری، تو وہ جس آدمی کو بچھو کاٹتا یا سانپ کاٹتا تو اس کی دعا پڑھتے تھے. اور دعا کا طریقہ کار یہ تھا کہ مشہور تھے انہوں، تو دور دور سے لوگ اس آدمی کو لے کر آتے جس کو سانپ کاٹتا، بچھو کاٹتا، منہ سے کب جا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے. تو جیسے ہی اس آدمی کو لاتے، ابھی وہ رکشے میں ہوتا، کبھی تو وہ بیل بنڈی میں لیٹا ہوا ہوتا، تڑپتا رہتا. ایک آدمی بھاگتے ہوئے ان کے پاس آ کر اطلاع دیتا کہ صاحب ایک آدمی کو لائے ہیں، اسے سانپ کاٹا ہے. تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بولنے والے کو ایک تھپڑ مارتے تھے. جو بھی آ کر اطلاع دیتا اس کو ایک تھپڑ مارتے تھے. یہاں تھپڑ مارا، بنڈی میں وہ آدمی اٹھ کے بیٹھ گیا. عجیب دعا پڑھتے تھے. یوں تھپڑ مارا، اس کا زہر اتر گیا. یوں تھپڑ مارا، بچھو کے ڈنک کا زہر ختم ہو گیا. پتہ اللہ جانے کیا پڑھتے تھے اتنی دیر میں. جیسے ہی وہ دوڑتے ہوئے آتا تھا، شاید یہ سمجھ جاتے تھے کہ سانپ یا بچھو کی خبر آ رہی ہے. جیسے ہی وہ بندہ سانپ کاٹا، ایک تھپڑ مارتے تھے. بس اتنا ہی، اور کوئی دعا نہیں پڑھتے تھے. لیکن بیچارے کی اللہ مغفرت فرمائے، مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا ہے، مسجد نبوی میں جنازہ پڑھا گیا اور جنت البقیع میں مدفون ہے. راز کسی کو نہیں بتائے. نہ جانے کتنی مرتبہ میں ان سے کہا تھا. نہیں، ایک علم رخصت ہو گیا. کتنے اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن لے کر خبر میں چلے گئے. ایک اور صاحب کو میں جانتا تھا، اگر کسی کو ارخان ہوتا تو وہ دعا پڑھتے تھے. اور عجیب و غریب دعا تھی کہ ایک تشتیری ہوتی، اس میں پانی ہوتا، سفید تشتیری ہوتی، پانی ہوتا. اس کے اندر وہ سوئی رکھتے تھے، بڑی سی سوئی رکھتے تھے، اور سامنے مریض کو بٹھا کے دعا پڑھتے تھے. ایسا شہادت کی انگلی سوئی پہ رکھتے تھے اور سوئی پانی میں ہوتی تھی، اور اس کے بعد دعا پڑھتے تھے. جیسے جیسے وہ دعا پڑھتے تو آنکھوں کا وہ پیلا پن اس تشتیری میں اترتا تھا. وہ بھی اپنی دعا کے ساتھ ماشاءاللہ قبرستان چلے گئے. میرے عزیز بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ نعمتیں ہیں، اور اللہ نے یہ ساری چیزیں بندوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اس لیے خدا را اپنے بھائیوں میں ترس کھاؤ۔ کتنے پریشان حال آپ کے خاندانوں میں ہوں گے، آپ کے دوستوں میں ہوں گے، یا آپ کے دوستوں کی اولادوں میں ہوں گے، آپ کے محلوں میں ہوں گے، ان کا ہاتھ تو پکڑو اور ان سے کہو کہ بیٹا کیوں خالی پھرتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، ہاں میں تجھے کاروبار بتاتا ہوں۔ کیا وہ آپ کی قسمت لوٹ کے لے جائے گا؟ دیکھ میں یہ بزنس کرتا ہوں، اس کے کمانے کا یہ طریقہ ہے، وہاں سے لایا جاتا ہے، یہاں سے بھیجا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے، یہ گر ہے، یہ گن ہے۔ اور بخالت کا یہ حال ہو گیا کہ چچا بھتیجے کو بتانے تیار نہیں ہے، ماموں بھانجے کو بتانے تیار نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پی کر بڑے ہونے والے ایک دسترخوان پر 20-25 سال ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والا بھائی آپس میں ایک دوسرے کو بتانے تیار نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر، اے لوگو نیک کام میں ایک دوسرے کے معاون بنو، مددگار بنو، تعاون کرو۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے لیے کیا چاہتے ہو، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اپنے لیے نفع، دوسرے کے لیے نقصان، اپنے لیے راحت، دوسرے کے لیے پریشانی، اپنے لیے عزت، دوسرے کے لیے ذلت، اپنے لیے شہرت اور دوسروں کے لیے ذلت، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے۔ ایمان والے کا نہ یہ وصف ہے نہ مزاج، اللہ کے نبی نے ایسا بنایا ہے۔ ایمان والے کو تو کشادہ قلب بنایا ہے، لیکن ایک حرص، دوسری بخل، یہ دو چیزیں ہمیں بے رحم بنا دی ہیں۔ میرے بھائیوں، قوم کے ان بچوں پہ ترس کھاؤ جن کو مسلمان سمجھ کر حکومتوں نے نظر انداز کر دیا، تعصب کا شکار ہو گئے، آج ان کا کوئی معاون مددگار نہیں ہے۔ رہے سہے قوم کے ہم لوگ اگر ہم بھی ان کا ہاتھ نہ پکڑے تو کون ان کا ہاتھ پکڑے گا؟ بولے نہیں بولے اگر سکھا دیں گے تو سامنے دکان کھولتا، اگر ہم سکھا دیں گے تو یہی سامنے کھولتا۔ سامنے کون کھولتا بتاؤ؟ ہر آدمی سامنے دکان نہیں کھولتا، جس کو ستا کے سکھاتے نا وہ کھولتا، بولتا اب بتاتا ہوں، دیکھ لیا میں سب۔ جس کو عین وقت میں میکینک بولتا ارے وہ پانا لا جا، ادھر ملا دیا، اب انہیں وہی دیکھنے کھڑا تھا تو عین ٹائم پہ اسے بھیج دیا پانا لانے کے لیے۔ باورچی کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب کیا مسالہ ملانے والے ہیں، ارے میاں جا کپگیر لے کے آ۔ اب کیا کریں گے، مالک ہے بولتا ہے اب کپگیر لانے گیا، ادھر مسالہ بھی لا دیا۔ اور جس دن وہ گھٹ گیا اب بولتا آپ بتاتا ہوں تیرا مزہ میں، یہ کرے گا عداوت۔ لیکن ہر آدمی احسان فراموش نہیں ہوتا جس کو آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹا تو سیکھ لے، بیٹا تو سیکھ لے، بیٹا تو سیکھ لے، تیرے گھر کے یہ حالات ہیں، تو ایسا پریشان ہے، تیری ماں ایسی پریشان ہے، تیری جوان بہنیں ہیں، تو مصیبت زدہ ہے، آ میں تجھے کام سکھاتا ہوں تاکہ تو سیکھ کر کہیں کاروبار کر لے اور تیرے حلق بھیگنے کا سامان ہو جائے، تیری بہنوں کی شادی کا سامان ہو جائے، تیرے گھر پہ کوئی آسرا بن جائے، آ میں تجھے سکھاؤں گا۔ وہ کبھی آپ کے ساتھ غداری نہیں کرے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے میرے ساتھ یہ احسان نہ کیا ہوتا تو آج 2 روٹی چین کے ساتھ مجھے کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام نے دونوں چیزوں کو بھی نہیں پسند فرمایا، نہ حرص کو پسند فرمایا، نہ بخل کو پسند فرمایا، نہ حرص کو
اسلام حرص نہیں سکھاتا ہے، اسلام تو کھانا نہیں سکھاتا، اسلام کھلانا سکھاتا ہے۔ اسلام کھانا نہیں سکھاتا، کھلانا سکھاتا ہے۔ اسلام بخل نہیں سکھاتا، اسلام سخاوت سکھاتا ہے۔ سخی بنو، کیوں؟ اللہ کی ذات سخی ہے۔ جب بارش برساتی ہے تو کافر کے کھیت میں بھی برستا ہے، مسلمان کے کھیت میں بھی برستی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو کافر جو اللہ کا نام نہیں لیتا، اس کے باغ میں لگے ہوئے پودوں کو بھی پانی پہنچتا ہے، اور جو سجدے میں گرتا ہے اس کے باغ میں بھی پانی پہنچتا ہے۔ ہوا چلتی ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بارش برستی ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بادل برستے ہیں تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اللہ نے بخل کو نہیں پسند فرمایا۔ ہمارے دلوں میں وسعت ہو، ہمارے دلوں میں کشادگی ہو، ہمارے دلوں میں گنجائش ہو، ہمارے دلوں میں مجبوروں، لاچاروں، بے رحموں کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوں۔ اگر یہ نہ ہو، اگر یہ نکال دیا جائے تو آپ بتائیے انسان کو چیر پھاڑ کر کھانے والے درندے میں اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ کیا فرق؟ دونوں ایک ہی ہے، وہ بھی بے رحم ہے، یہ بھی بے رحم ہے۔ ترس مجھے بھی نہیں آتا، ترس اسے بھی نہیں آتا، رحم وہ بھی کھانے تیار نہیں، رحم یہ بھی کھانے تیار نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھو، اور کسی کی مدد سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کا مقدر الگ ہے، اس کا مقدر الگ ہے۔ اگر آپ اسے کام سکھا دیں گے تو وہ آپ کا مقدر تھوڑا ہی لوٹے گا، آپ کی قسمت کا ایک حبے سیاہ بھی کوئی نہیں لے سکتا، ایک حبے سیاہ بھی۔ فرمایا گیا کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، گھر والے ادھم مچاتے ہیں کہ بھئی انتقال ہو گیا، بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، بیٹیاں رو رہے ہیں، بیٹے رو رہے ہیں، اللہ کا فرشتہ آ کر کھڑے کر اعلان کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اس نے اپنے مقدر کا سب کچھ کھا لیا تھا، اس کے مقدر میں جو جو دنیا تھی وہ سب اس کو مل گئی، اب یہ جیتا تو کھاتا کیا تھا؟ بلے اس کا مقدر ختم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے اس کے مقدر میں جتنی روزی روٹی اللہ نے لکھی تھی وہ سب اس نے استعمال کر لیا۔ اسی لیے اب اس کو بلا لیا گیا کہ صاحب گودام آپ خالی کر چکے ہیں، کوٹھا پورا خالی ہو گیا ہے، اب آپ کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، لہذا آپ تشریف لے کے چلیے، آپ سب یوز کر لیے، آپ کا اب کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دلوں میں کشادگی رکھو۔ قوم کے کئی بچے پریشان حال پھر رہے ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ جس کام میں آپ تجربہ رکھتے ہیں، آپ اس کا ہاتھ پکڑو کہ آؤ میاں، میں کام سکھاتا ہوں تمہیں، میں راستہ بتاتا ہوں تمہیں، یہ کمانے کا یہ طریقہ ہے، کاروبار کا یہ انداز ہے، یہ اس طریقے سے خریدنا ہے، یہ اس طریقے سے بیچنا ہے، یہ یہاں سے لانا ہے، یہ یہاں بیچنا ہے۔ اتنی بھی کشادہ قلبی ہمارے اندر نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے جب مدینہ گئے تھے، جن کو اسلامی زبان میں مہاجرین کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہجرت کی ہے، تو مدینہ طیبہ میں جو مسلمان پہلے سے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مکے سے آنے والے لوگ جن کے ہاتھوں بدن کے کپڑے تھے اور کچھ نہیں تھا، صرف بدن کے کپڑے تھے اور کچھ نہیں تھا، جب وہ آئے تھے، رہیں گے کہاں پر ایک سوال تھا، کھائیں گے کہاں پر ایک مسئلہ تھا، کریں گے کیا یہ ایک پریشانی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے صحابہ اکرام کو بٹھا کر ان سے یہ فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک ایک مدینے کا رہنے والا مکے سے آنے والے کو اپنے گھر کا مہمان بنا لے، اپنا بھائی بنا لے، اپنے گھروں میں ٹھہرا لو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تھے تو آپ کا بھی کوئی گھر مدینے میں پہلے سے بنا ہوا نہیں تھا،
تو ایک ایک صحابی نے مکے سے آنے والے ایک ایک صحابی کو اپنے گھر میں ٹھہرا لیا۔ حد یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھے 6 مہینے تک۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خالی ہاتھ مکہ آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ نہیں تھا، تو جس صحابی کے پاس ان کو ٹھہرایا گیا، مواخات کہتے ہیں اسلامی زبان میں، بھائی بنانا، تو جس کا بھائی بنا کر حضور نے ان کے حوالے کیا تھا، جب اس صحابی نے اپنے گھر وہ لے گئے، لے جانے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جو بات کہی دل کے کانوں سے سنی ہے۔ مومن کا دل کیسا ہونا چاہیے، مومن ہوتا کیسا ہے، ایک مومن کے لیے دل میں کتنی گنجائش ہونا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جس کے حصے میں آئے، وہ صحابی اپنے گھر لے گئے، اور اس کے بعد میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے بھائی تم آئے ہو، جوان بھی ہو اور ساتھ میں کچھ ہے بھی نہیں، ایسا کیجئے کہ میرے 2 مکانات ہیں، ایک مکان میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ لے لیجئے۔ کیا دے رہے ہیں؟ ایک مکان دے رہے ہیں۔ کون سے بھائی ہیں؟ منہ بولے بھائی ہیں، کوئی خونی رشتہ نہ باپ کی طرف سے ہے نہ ماں کی طرف سے ہے، نہ خلیرا ہے نہ ممیرا ہے نہ پھپھیرا ہے نہ چچیرا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، اسے اپنے گھر میں رکھو۔ آج کیا حال ہے صاحب؟ بڑا بھائی پہلا بنا لیا، دوسرا بنا لیا، بیٹے کا بنا لیا، پوتے کے بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن اپنے سگے بھائی کو جو غریب ہے، بچے والا ہے، اسے ایک زمین دلانے تیار نہیں ہے۔ ارے بھائی میں بھائی کو اپنے زمین دلا دوں، ہاں بولے گتا لے کے بیٹھا کیا میں بھائی کا؟ یہ ہے ہماری بے رحمی۔ اپنا ایک مکان بن گیا، بیٹے کا بن گیا، بولے پرانا توڑو نیا بناؤ، 2 منزلہ توڑو 5 منزلہ بناؤ، اس میں 10 فلائٹ بنا لو، ٹھیک ہے بنا لو، اللہ اور دے آپ کو، لیکن ایک آپ کی بیوہ بہن ہے جو کرایہ ادا نہیں کر سک رہی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ایک فلائٹ میں اسے رکھ لیجئے، بولے تیرے کو دینے کے اتنا بڑا دل تو نہیں ہے اماں، لیکن زندہ رہتا کہ اس میں رہ جا، بعد میں میرے بچوں کو ہو جاتا، اتنا بھی بولنے تیار نہیں ہے کوئی تیار؟ ایک ایک آدمی کو اللہ کا دیا ہوا، بعض کو 2، بعض کو 4، بعض کو 8، بعض کو 10 مکانات ہوں گے، لیکن کوئی اپنے ایک بھائی کو کہ یہ میرا بھائی ہے، میں نے اور اس نے ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ہم نے عمر کے 20 سال بتائے ہیں، وہ رکابی جس میں یہ کھاتا تھا صبح میں، وہی رکابی دوپہر میں میرے پاس آتی تھی، اور میری رکابی اس کے پاس جاتی تھی، نہ جانے کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہی پلیٹ میں ہم کھاتے رہے، برسوں برس گزار دیے۔ میرے بھائی اللہ کا دیا ہوا میرے پاس اتنا ہے، میں اپنے بھائی کو یہ زمین دے دوں کہ میاں فی الحال یہ زمین رکھ لو، اللہ گنجائش دیا تو مکان بھی بنا کے دے دیتا ہوں، اگر گنجائش نہ ہو تو تم اپنا جھوپڑا ڈال لو۔ ہے یہ کشادہ قلبی ہمارے اندر؟ بولے نہیں۔ وہاں کیا حال ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جب حضور نے ان کے حوالے کیا، انصاری صحابی کے، وہ اپنے گھر لے جا کر فرما رہے ہیں میرے 2 مکان ہیں، آپ کا یہاں کوئی مکان نہیں ہے، ایک مکان لے لو آپ۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ صحابہ کو صحابہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ آگے انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ تم تو جوان ہو، نفس کے تقاضے ہیں، خواہشات دل میں کروٹیں لیتی ہیں، نفس کے تقاضوں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، تمہارے بیوی بچوں کو تو تم وہاں چھوڑ کے آئے ہو، میری 2 بیویاں ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میری 2 بیویاں ہیں۔ پردے کا حکم جب آیا نہیں تھا، کہا کہ 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو،
ایک کو پسند کر لو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو، یہ مکان بھی لے لو، اور 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح بھی کر لو۔ ایک مومن کے دل میں، ایک مومن کے لیے کتنی بڑی گنجائش ہونا چاہیے، یہ اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے انسانیت کو بتایا ہے۔ لیکن آج تنگی کا کیا حال ہے؟ آج سگے بھائی کو پلٹ کے دیکھنے تیار نہیں۔ ہاں، بڑے کا مکان بن گیا، چھوٹے بیٹے کا مکان بن گیا، بڑے سنگل بنا، چھوٹے کا ڈبل بناؤ، بڑے کا ڈبل بناؤ، اس کا ٹرپل بناؤ، اسی میں ہم لگے۔ یہ بیوہ بہن کہاں جائے گی؟ یہ مجبور بھائی کہاں جائے گا؟ کیا اس کو دیکھنا ثواب نہیں ہے؟ کیا اس کا تعاون کرنا ثواب نہیں ہے؟ یہ تنگ نظری سے ہم جیتے ہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے بولتے اللہ مدد فرمائیے۔ ہم مدد کے لائق ہیں میرے بھائی، ہم مدد کے لائق ہیں؟ جو اللہ کے بندوں پر ترس کھانے تیار نہیں، جنگل میں گھوم پھر کر گھاس کھانے والی بھینس کم سے کم انسانیت کو دودھ دیتی ہے، اس سے بھی زیادہ بے رحمی ہمارے اندر ہے۔ اس بھینس سے کم انسانیت کو نفع ہو رہا ہے، ہماری ذات سے انسانیت کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہماری ذات سے انسانوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ سوچیں کبھی؟ ارے نہیں بھلے میں میرے بچوں کا مزاج تو مرغی میں بھی پایا جاتا ہے، بکری میں بھی پایا جاتا ہے، جانوروں میں بھی یہ صفت ہے۔ کون سا جانور ایسا ہے جو اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتا ہو، جو اپنے بچوں کو دانا نہ کھلاتا ہو؟ آپ سے زیادہ تو بچوں کو کبوتری کھلاتی ہے، جو جنگل میں چر کے آ کے اپنے بچوں کے منہ میں اونڈیلتی ہے۔ چیل کووں سے مرغی بھی اپنے بچوں کو بچا لیتی ہے، دانا تو اپنے بچوں کو وہ بھی کھلا لیتی ہے۔ انسانیت کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہم انسانوں میں ان سے الگ کیا رکھا ہوا ہے؟ سیلفش تو وہ بھی ہے، سیلفش تو ہم بھی ہیں۔ ہمارے دلوں میں انسانیت کے لیے کیا جگہ رکھی ہوئی ہے؟ ہمارے دلوں میں پڑوسیوں کے لیے کیا جگہ ہے؟ ہمارے دلوں میں قوم کے لیے کیا جگہ ہے؟ ہمارے دلوں میں انسانیت کے لیے کیا جگہ ہے؟ جس قوم کو رہبر بنایا گیا، جس قوم کو انسانیت کا رہنما بنایا گیا، جس قوم کو اللہ کا تعارف کرانے کی ذمہ داری جسے دی گئی، اس قوم کا مزاج اگر ایسا بن گیا تو کون ہماری لچھے دار باتوں سے متاثر ہوگا؟ آپ سوچیے۔ اس لیے اپنے دلوں میں کشادگی پیدا کیجیے، کوئی آپ کا مقدر نہیں لوٹے گا۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے کہ بھائی اس معاملے میں مجھے مشورہ دیجیے، پوری کشادہ قلبی سے مشورہ دیجیے۔ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، میں ٹیلر بننا چاہتا ہوں، میں میکینک بننا چاہتا ہوں، یا میں تاجر بننا چاہتا ہوں، میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے سکھا دیجئے اس نیت سے کہ اللہ کے ایک بندے کی میں مدد کر رہا ہوں۔ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تم اپنے لیے جو چاہتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو۔ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم اپنی ذات کے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ عروج، ترقی، راحتیں، آرام، سکون، چین، تو پھر اپنے بھائی کے لیے بھی وہی رکھو۔ دینے والی ذات وہ ہے، صرف ارادہ آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ آپ کا مقدر کاٹ کے اسے نہیں دینے والا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کے معاون بنو، ایک دوسرے کے مددگار بنو، ایک دوسرے کا تعاون کرنا سیکھو۔ یہی انسانیت کے لیے بھی پیغام ہے، یہی مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا